نازلی کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر لیا گیا تھا۔ وہ ابھی تک بے ہوشی کی حالت میں تھی اور ڈاکٹر نے ہاشم کو بتایا تھا کہ شدید ذہنی دباؤ کی وجہ سے وہ بے ہوش تھی۔ ہاشم خاموشی سے اس کے بیڈ کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ زرد ہو چکا تھا، اس کے نازک سے ہاتھ میں ڈرپ لگی تھی، اس کی نیلی آنکھیں جن کا وہ دیوانہ تھا نہ جانے کب سے بند تھی۔ تبھی ہاشم اٹھ کھڑا ہوا، نازلی کو ایک نظر دیکھ کر وہ روم سے باہر نکلا، وہاں سے ریسپشن کی طرف آیا۔ اسے داور کو کال کر کے کسی کام والی کو کہنا تھا جو اس کی غیر موجودگی میں یہاں نازلی کے پاس رک سکے۔ ریسپشنسٹ سے بات کر کے وہ داور کا نمبر ملانے لگا۔ اس کے علاوہ وہ کسی اور کو اس کام کا نہیں کہہ سکتا تھا۔ ہیلو داور، کیسے ہو؟ ہاشم کی آواز پہچان کر داور خوشی سے اچھلا۔ لالا میں بالکل ٹھیک ہوں، کس کام سے یاد کیا مجھے آپ نے؟ وہ شوخی سے بولا۔ اسے معلوم تھا کہ اس وقت اس کے لالا نے کسی کام سے ہی اسے یاد کیا ہوگا۔ اس کی بات پر ہاشم بھی مسکرانے لگا اور بولا، یار مجھے ایک کام والی چاہیے، تم بھیج دینا کسی کو وہاں سے۔ کیا آپ نے امجد بابا کو نکال دیا ہے لالا، جو آپ کو کام والی چاہیے؟ داور شرارت سے کام والی پر زور دے کر بولا۔ داور حد میں رہو، ہاشم نے اسے وارن کرنے والے انداز میں کہا۔ اچھا معاف کر دیں لالا، میں بھیج دوں گا۔ اور کچھ؟ اور گھر میں اس بات کو مت پھیلانا، اوکے؟ ہاشم نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ تو وہ بولا، ہاں بالکل لالا، میں کوئی محلے والی خالہ تھوڑی جو بات پھیلا دوں گا ہر طرف۔ ارے لالا کی جان، میں نے ایسا تو نہیں کہا، ہاشم نے نرمی سے کہا۔ تو وہ بولا، پر میں تو آپ کی بات کا مطلب سمجھ گیا ہوں نا۔ بڑے سمجھدار ہو گئے تم پھر تو۔ ہاشم نے مسکراہٹ دبائی تو داور نے خفگی سے کہا، لالا بس کریں۔ اچھا ٹھیک ہے یار لالا کی جان، گستاخی معاف، جاؤ اور اب جلدی سے کام والی کا انتظام کر کے یہاں بھیجو فوراً۔ ہاشم نے پیار سے کہا تو داور نے مسکرا کر اوکے لالا کہا اور پھر فون بند کر دیا۔ ہاشم نے پھر اصفی کو کال ملائی اور کہا کہ وہ خان ویلا چلا جائے اور جب ڈرائیور کام والی کو وہاں لے کر آئے تو وہ اسے لے کر ہاسپٹل آ جائے تاکہ اسے نازلی کے پاس چھوڑ کر وہ سامان لینے جا سکے۔ ہاشم بات کر کے واپس کمرے میں آیا۔ نازلی اسی پوزیشن میں آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ ہاشم نے آگے بڑھ کر اس کی سانسیں چیک کی۔ سارے رستے وہ یہی کام کرتے آیا تھا۔ نہ جانے اس کے دل میں بھی کیسی بے چینی تھی، بس اسے ایک ڈر سا تھا کہ کہیں اس لڑکی کو کچھ ہو نہ جائے۔ وہ مضبوط اور نڈر انسان آج اس گڑیا کو کھونے سے ڈر رہا تھا۔ محبت جب دل میں گھر کرتی ہے تو بہادر سے بہادر شخص بھی اپنے محبوب کو کھونے سے ڈرنے لگتا ہے۔ جن کے ساتھ سانسیں جڑی ہوں ان کو کھو دینے کا خیال ہی جسم سے جان نکالنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ہاشم نازلی کا ہاتھ تھام کر بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا، جب دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ چونکا، سامنے دیکھا تو اصفی کھڑا تھا۔ اصفی تم اتنی جلدی آ گئے؟ ہاشم اسے حیرت سے دیکھ کر پوچھتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اصفی نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، ہاشم 2 گھنٹے ہو چکے ہیں، جلدی کہاں؟ او اچھا 2 گھنٹے۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا آگے بڑھا تھا، اسے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ پھر وہ لوگ کمرے سے باہر نکلے تو اصفی نے پوچھا، بھابھی کیسی ہیں آپ؟ بس یار ٹینشن کی وجہ سے بے ہوش ہے ابھی تک، ہاشم نے مدھم آواز میں جواب دیا تو اصفی نے اس کے چہرے کو دیکھا، وہ بے حد پریشان لگ رہا تھا۔ تم فکر مت کرو، وہ ٹھیک ہو جائیں گی، وہ اس کا کندھا تھپتھپا کر بولا تو ہاشم نے بس سر ہلایا۔ وہ لے کر آئے تم کام والی کو؟ ہاں، ایک نہیں بلکہ 2 لے کر آیا ہوں۔ اصفی نے مسکرا کر بینچ کی طرف اشارہ کیا جہاں ایک 30 کے لگ بھگ پٹھان عورت بیٹھی تھی اور اس کے ساتھ ہی ایک 14 سالہ سرخ و سفید لڑکی بھی تھی۔ حویلی سے جو ڈرائیور انہیں لے کر آیا تھا وہ بتا رہا تھا کہ یہ ماں بیٹی ہیں، اکیلی ہوتی ہیں، کام کی تلاش میں تھی تو داور نے انہیں یہاں بھیج دیا، بس اب ان کے رہنے کا انتظام کر لینا۔ اصفی نے ڈرائیور کی بتائی ہوئی باتیں دہرائی۔ رہنے کا تو کوئی مسئلہ نہیں، سب ہو جائے گا۔ ہاشم نے یہ کہہ کر انہیں دیکھا۔ وہ لڑکی ماں کے کان میں سرگوشیاں کر رہی تھی اور اس کی ماں اسے گھورنے میں مصروف تھی۔ ہاشم نے سوچا کہ اچھا ہی ہے کہ وہ بچی بھی ساتھ آ گئی، اس کے ساتھ رہ کر نازلی کا دل بھی کچھ بہل جائے گا، اور ویسے بھی اس کی نوری سے بھی بڑی دوستی تھی۔ یہ لڑکی بھی ہاشم کو نوری کی طرح ہی شرارتی سی لگ رہی تھی۔
ہاشم نے اپنا گلا کھنکار کو اپنی طرف متوجہ کیا تو وہ دونوں ماں بیٹی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ ہاشم نے خاتون سے نام پوچھا تو وہ بولی، خان، ہمارا نام گل جان ہے اور یہ ہماری چھوٹی بیٹی پٹھانی۔ ہمارا مطلب ہے گل رخ، پیار سے ہم اس کو چھوٹی پٹھانی کہتے ہیں۔ اس خاتون نے اپنے پٹھانی لہجے میں لمبا چوڑا سا جواب دیا۔ اصفی ہاشم کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے نام ہیں آپ کے۔ میں ہاشم خان ہوں، آپ کو میری بیوی کا خیال رکھنے کے لیے یہاں بلایا گیا ہے۔ آپ اب سے ہمارے ساتھ ہی رہیں گی۔ ہاشم کی بات پر وہ اسے مشکور نظروں سے دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے خان، ہم بہت اچھے سے خیال رکھے گا آپ کی دلہن کا، وہ نرمی سے بولی تو ہاشم نے سر ہلا کر انہیں کمرے کی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ وہ لوگ اندر داخل ہوئے۔ یہ میری بیوی ہے نازلی، ابھی تھوڑی بیمار ہے یہ، ہاشم نے آہستہ آواز میں کہا تو اس کام والی کی بیٹی نے کہا، مورے یہ کتنی پیاری ہے نا؟ اس نے ماں کے کان میں کہا تو جواباً اسے گھورنے لگی اور اس کی ماں نے اسے ڈانٹا، چپ بیٹھو یہاں پر۔ نہیں کوئی بات نہیں، بولنے دے اسے، تم میری بیوی کی تعریف کر سکتی ہو چھوٹی پٹھانی۔ ہاشم نے مسکرا کر اسے کہا، اس کے انداز پر چھوٹی پٹھانی کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ اچھا، اب آپ نے نازلی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، میں کچھ سامان لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ انہیں دیکھ کر بولا تو گل جان نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا، جی صاحب، ہم خیال رکھے گا۔ ہاشم ایک نظر نازلی پر ڈال کر اصفی کے ساتھ روم سے باہر نکلا۔ چھوٹی پٹھانی ابھی تک نازلی کو دیکھ رہی تھی۔ گل جان نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے دور صوفے پر اپنے ساتھ بٹھایا۔ مورے، انہیں کیا ہوا ہے؟ وہ نازلی کو غور سے دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ سامنے بتایا نا کہ بیگم صاحبہ کی طبیعت خراب ہے، گل جان نے دوپٹہ ٹھیک کرتے جواب دیا تو چھوٹی پٹھانی نے ماں کی طرف پلٹتے ہوئے خوشی سے کہا، مورے کیا میں نے چھو کر دیکھوں؟ چپ کرو، دماغ خراب ہے کیا تمہارا؟ وہ آرام کر رہی، بیٹھو یہاں چپ کر کے اور ورنہ گاؤں واپس بھجوا دوں گی۔ گلی جان نے دبی آواز میں اسے ڈانٹا تو وہ منہ بسر کر خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں ابھی تک نازلی پر تھی، نہ جانے اس کی باجی میں سے کیا کشش تھی کہ اسے بہت اچھی لگی تھی۔ من مہکتا ہے کسی کی خوشبو سے، من مہکتا ہے کسی کی خوشبو سے، کون رہتا ہے پھول سا مجھ میں۔ اوئے چڑیلو، کتنا وقت لگے گا تم دونوں کو تیار ہونے میں؟ داور ان کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ نور چوڑیاں پہن رہی تھی جبکہ آبی شیشے کے سامنے کھڑی مسکارا لگا رہی تھی۔ دونوں نے اس کی بات پر کوئی دھیان نہ دیا۔ آج ان کی دوست اسما کی مہندی تھی، یہی گاؤں میں قریب ہی اس کا گھر تھا۔ آبی اور نور کے ساتھ وہ دونوں بھائی بھی جا رہے تھے۔ بدقسمتی سے اسما کا بھائی شہریار کا دوست تھا، اس لیے شہریار نے بھی جانا تھا تو داور کیوں پیچھے رہتا، وہ بھی جانے کے لیے فوراً تیار ہو گیا۔ اب دونوں بھائی تیار بیٹھے تھے اور ان دو معصوم لڑکیوں کو ٹھیک سے تیار بھی نہیں ہونے دے رہے تھے۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ پچھلے 2 گھنٹے سے تیاریاں ہونے میں لگی تھی، پر ہون سے کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ نور نے تو اللہ کر کے ہلکا سا میک اپ کیا اور پھر چوڑیاں پہننے بیٹھ گئی، جبکہ آبی ابھی تک میک اپ میں اٹکی ہوئی تھی۔ 10 بار تو وہ میک اپ کر کے منہ دھو چکی تھی۔ کبھی اس کا آئی لائنر ٹیڑھا لگ جاتا تو کبھی لپسٹک تیز ہو جاتی۔ وہ بار بار منہ دھو کر نئے سرے سے میک اپ شروع کرتی۔ دونوں نے آج شہریار کے لائے ہوئے ڈریسز پہنے تھے۔ نور کا ڈریس گرین تھا جبکہ ساتھ اس نے وہی سبز چوڑیاں پہنی تھی، جبکہ آبی کا ڈریس پیچ رنگ کا تھا۔ وہ دونوں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ان دونوں کی خاموشی پر داور دھڑام سے بیڈ پر بیٹھا اور تپ کر بولا، کیا تم دونوں بہری ہو؟ سنائی نہیں دیتا؟ تم دیکھ نہیں رہے داور، کبھی ہم تیار ہو رہے، جب ہم ہو جائیں گے تو باہر آ جائیں گے۔ تم اپنے بے چین دل کو آرام دو اور چکر کاٹنے بند کرو۔ نور مزے سے آخری 2 چوڑیاں پہنتے ہوئے بولی تھی۔ ارے نور، اس کے بے چین دل کو کیوں آرام ملے گا؟ وہاں اس سے جلدی پہنچ کر لڑکیوں کو جو اتارنا ہے۔ ابھی تندی انداز میں مسکرا کر بولی تو داور نے منہ بگاڑ کر کہا، شرم کرو ڈائن کہیں کی، اپنے شریف بھائی پر تم الزام لگا رہی ہو۔ ہاں، ہم تمہاری شرافت سے اچھی طرح واقف ہیں۔ نور نے مسکرا کر لقمہ دیا اور پھر اٹھ کر آبی کے ساتھ شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے بالوں میں برش کرنے لگی۔ جاؤ اپنا کام کرو اور زیادہ بولو مت دونوں چڑیلو۔ اپنی سڑی ہوئی صورتوں پر من میک اپ تھوپ کر دنیا کو بیوقوف بناتی ہو، پر اتنا میک اپ تھوپ کر بھی تم دونوں کی شکلیں ویسی کی ویسی ہیں۔
داور نے ان کے حسن پر وار کیا تو دونوں کرنٹ کھا کر اس کی طرف پلٹی تھی. کیا کہا تم نے؟ آبی تب کر بولی تو داور نے ہنس کر جواب دیا, وہی جو تم نے سنا. آبی دیکھو, میرا میک اپ زیادہ یا کم تو نہیں ہے نا؟ نور پریشانی سے شیشے میں اپنا جائزہ لے کر پھر آبی کو اپنا چہرہ دکھانے لگی. نہیں یار, بالکل ٹھیک ہے. اور میرا؟ آبی نے فکر مندی سے پوچھا. داور کی بات نے ان دونوں کو پریشان کر دیا تھا. ان کی باتوں کو سن کر داور مزید کہکے لگا کر ہنسنے لگا. اف, اس قدر حسین لگنے کا جنون ہے تم دونوں کو؟ وہ تو ہنسی دبا کر بولا تو نور نے کہا, ایکسکیوز می, ہم پہلے سے ہی ایسی خوبصورت ہے. پتہ ہے مجھے, سپنوں میں. داور نے اپنے ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے کہا تو آبی نے چیخ کر کہا, دفع ہو جاؤ تم یہاں سے. اوکے ٹھیک ہے, میں جاتا ہوں, اور اب کی بار لالا ہی تم دونوں کو لینے آئیں گے. داور منہ بنا کر کہتا اٹھ کھڑا ہوا. داور رکو. نور نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے روکا تو داور نخرے میں آتے ہوئے بولا, اب کیا ہے؟ تبھی آبی نے لاڈ سے کہا, داور ہم آ رہے ہیں نا. وہ دونوں شہریار کے نام پر بھیگی بلیاں بن گئی تھی. اب تم آئی ہو نا دونوں لائن پر. وہ چڑھانے والے انداز میں بول کر واپس بیڈ پر بیٹھا. آبی اور نور نے گھور کر اسے دیکھا. ٹائم ضائع مت کرو, لالا کو خان بابا نے روک رکھا ہے, ورنہ کب کا تم دونوں کو ڈوز دے چکے ہوتے. اب بھی کچھ پتہ نہیں کہ وہ یہاں کب آ جائیں, پھر تم دونوں کو ایسے ہی جانا پڑے گا. داور ان کی ادھوری تیاری دیکھ کر چسکے لگاتے ہوئے بولا. وہ دونوں اس کی بات پر حواس باختہ سی ہونی جلدی سے تیار ہونے لگی. داور مشکل سے ہنسی دباتا ان کے جلدی میں ہوتے کاموں کو دیکھ رہا تھا. آبی جلدی سے بالوں میں برش پھیر رہی تھی. ڈریسنگ ٹیبل سے 2-4 چیزیں اس کی افراتفری کی وجہ سے نیچے گری, جبکہ نور نے بھاگ کر شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے جھمکے پہنے, پھر بیڈ پر بیٹھ کر ہیلز پہننے لگی. آبی نے دوپٹہ اٹھا کر سر پر اوڑھا تھا. نور بھی سینڈلز پہن کر جلدی سے دوپٹہ اوڑھتی اٹھ کھڑی ہوئی. ہم تیار ہیں, دونوں نے ایک لمبی سانس کھینچ کر ایک ساتھ کہا. ان کی تیزی اور پھرتیاں دیکھ کر داور نے تالیاں بجائی. یہ ہوئی نا بات, 2 گھنٹے لگا کر بھی تیاری نہیں ہوئی اور آخری 5 منٹ میں تم نے سب کچھ کر دیا. وہ بیڈ سے اٹھ کر ہنستے ہوئے بولا. چلو اب زیادہ مت بولو. نور نے سے گھرا, پھر وہ دونوں کمرے سے باہر نکلی تو داور بھی ہنسی دباتا ان کے پیچھے چلا گیا. وہ وہاں سے ہال میں آئی جہاں خان بابا, شہریار اور جان بیٹھے تھے. خان بابا انہیں دیکھ کر محبت سے بولے, ماشاءاللہ میری بیٹیاں بہت پیاری لگ رہی ہیں. شکریہ خان بابا. دونوں مسکرا کر کہتی آگے بڑھی تو شہریار نے نظر اٹھا کر دیکھا. نور کو دیکھ کر اس کی نظریں ایک پل کے لیے ٹہری, پر پھر وہ آنکھیں جھکا گیا تھا. وہ اس کے لائے ہوئے لباس میں بہت پیاری لگ رہی تھی. ایک سرسری نظر میں ہی اس نے نور کے ہاتھ میں وہ سبز چوڑیاں دیکھ لی تھی. ایک عرصے بعد اس نے ان نازک کلائیوں میں کانچ کی چوڑیاں دیکھی تھی. اسے نور کی کلائیوں میں چوڑیاں بہت پسند تھی, پر اب وہ لڑکی چوڑیاں نہیں پہنتی تھی. اس نے نہ جانے کس خیال میں وہ یہ چوڑیاں لے کر آیا تھا. وہ اپنی سوچوں میں گم تھا جب خان بابا کی آواز پر چونکا. سنو شہریار, یہ کہہ رہی ہیں کہ چل کر جائیں گی. خان بابا مدھم سا مسکرا کر بولے, تھوڑا سا تو رستہ ہے نا خان بابا, پلیز ہمیں چل کر ہی جانا ہے. نور نے جلدی سے کہا تو شہریار نے گھورتی نگاہ اس پر ڈالی. جب وہ اس سے دور ہوتی تو دل اس سے دیکھنا چاہتا تھا, پر جب وہ سامنے آ جاتی تو نہ جانے کیوں اس کا دماغ دل پر حاوی ہو جاتا اور وہ فوراً تلخ ہو جاتا تھا. خان بابا پلیز پلیز. نور اور آبی دونوں شروع ہو گئی تو خان بابا نے مسکرا کر ہاتھ اٹھا کر انہیں روکا. اوکے, چل کر ہی جانے دو ہماری بیٹیوں کو شہریار. دونوں بھائی ان کا خیال رکھنا. وہ شہریار کو دیکھ کر بولے تو شہریار نے ہاں میں سر ہلایا. وہ خان بابا کی بہت عزت کرتا تھا. ان کی بات کے آگے تو وہ کچھ اور کہہ ہی نہیں سکتا تھا. تبھی خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا. ٹھیک ہے, ہم چلتے ہیں خان بابا. جان. دونوں کے سامنے سر جھکا کر اجازت لیتا وہ آگے بڑھا. نور اور ابھی نے بھی خوشی سے ان کے سامنے سر جھکایا تو خان بابا نے مسکرا کر ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا, جاؤ بچوں اور انجوائے کرو. جان سے مل کر وہ دونوں باہر کی طرف بھاگی تھی. ان سب کو ایک ساتھ جاتے دیکھ کر جان نے ایک ٹھنڈی آہ بھری تو خان بابا نے انہیں دیکھا. اس آہ کا مطلب وہ اچھے سے جانتے تھے. بیگم اپنے ہاتھوں سے بنی چائے تو پلا دو. وہ ان کے دھیان بٹانے کے لیے بولے تو وہ اداسی سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی, اچھا بناتی ہوں. خان بابا نے دیکھا وہ ان کی محبت تھی. وہ انہیں اداس نہیں دیکھ سکتے تھے, پر ہاشم کو معاف کر کے اپنی زبان سے پھر جانا بھی ان کے لیے ممکن نہ تھا. وہ دونوں باپ بیٹا ایک جیسے تھے.
دونوں ہی اپنی ضد، اپنے جنون میں اپنے پیاروں کو دکھ دے جاتے تھے، جیسے خان بابا نہ چاہتے ہوئے بھی جان کو دکھ دے رہے تھے، جیسے ہاشم کی دیوانگی نازلی کو گھائل کر رہی تھی۔ وہ حویلی کے گیٹ سے باہر نکلے۔ شہریار آگے تھا جبکہ وہ تینوں اس کے پیچھے چل رہے تھے۔ حویلی سے تھوڑا آگے گلی چھوڑ کر ہی اسما کا گھر تھا۔ آبی نے نور کے قریب ہو کر کہا، آبی تم آگے جا کر لالا کے ساتھ چلو نا۔ کیا بکواس کریے تم، یوں بیچ راہ میں مجھے مار کھانی ہے کیا تمہارے بھائی سے؟ نور نے اسے گھور کر کہا، ارے جاؤ نہ مانو بلی، دیکھو لالا کتنے اکیلے لگ رہے ہیں۔ داور بھی آہستہ آواز میں بولا، اکیلے ہے پر انہیں میرا ساتھ بھی گوارا تو نہیں ہوگا نا؟ نور نے اپنے آگے چلتے شہریار کی پشت کو دیکھتے اداسی سے کہا، دیکھو تم ان کے ہم قدم تو ہو، کچھ نہیں کہتے لالا، دیکھ لینا تم۔ آبی نے آنکھ مارتے ہوئے کہا تو نور نے ڈر کے مارے نہ میں سر ہلایا۔ آبی آؤ، اب دیکھتا ہوں کہ یہ کیسے آگے نہیں بڑھتی۔ داور نے آبی کا ہاتھ پکڑا اور پھر ایک دم آگے بڑھے۔ شہریار سوچی میں گم زمین کو دیکھتا چل رہا تھا، اسے پتہ ہی نہ چلا کہ وہ دونوں کافی آگے نکل چکے تھے۔ نور نے حیرت سے ان دونوں بہن بھائی کو دیکھا جن کے قدموں کی سپیڈ بڑھ چکی تھی۔ آبی نے گردن پھیر کر مسکراتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ ہلایا، پھر داور کے ساتھ وہ دوسری گلی کا مڑ گئی تھی جس کے آخری گھر میں شادی کا ہنگامہ لگا تھا، جبکہ وہ اس گلی میں شہریار کے ساتھ اب اکیلی چل رہی تھی۔ اس نے پریشانی سے شہریار کی پشت کو دیکھا اور پھر آرام سے آگے بڑھ کر اس سے آگے نکلنے لگی تاکہ وہ بھی ان دو بدتمیزوں کی طرح وہاں سے بھاگ جائے، پر اس کی قسمت اچھی نہ تھی۔ اس نے شہریار سے جیسے ہی ایک قدم آگے بڑھایا تھا کہ اس کی چوڑی کی کھنک پر شہریار نے چونک کر سر اٹھایا۔ ہیلو، تم کہاں بھاگ رہی ہو؟ وہ آبی اور داور، نور آگے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تو شہریار نے پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ یہ دونوں کہاں گئے؟ اس نے نور کو دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ بولی، وہ دونوں تو آگے بھاگ گئے ہیں اور مجھے اس جن کے ساتھ چھوڑ گئے ہیں۔ وہ منہ ہی منہ میں یہ بڑبڑائی تھی۔ شہریار چاند کی روشنی میں چمکتے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ نور نے اس کی نظروں کی تپش محسوس کی تو سر اٹھا کر اس سے دیکھا۔ اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر اس کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس نے مدھم آواز میں پوچھا تو شہریار نے کہا کہ یہی دیکھ رہا ہوں کہ میک اپ کچھ زیادہ تو نہیں کر لیا تم نے، تبھی تمہارا چہرہ اتنی لائٹیں مارا ہے۔ شہریار نے سنجیدہ انداز میں جان بوجھ کر کہا تو نور نے صدمے سے اپنا چہرہ چھوا۔ آج وہ دونوں بھائی اس کے میک اپ کے پیچھے پڑے تھے۔ کیا واقعی زیادہ ہوا ہے؟ نور نے پریشانی سے اپنے چہرے پر ہاتھ مارتے ہوئے پوچھا تو شہریار بولا، بالکل۔ اس کی بات پر نور رونے والی ہو گئی تھی۔ اب میں کیا کروں؟ اس سے شہریار کو دیکھ کر پوچھا تو وہ بولا، اب تم قدم آگے بڑھاؤ، وہ دونوں پہنچ بھی گئے ہوں گے، چلو۔ اسے اشارہ کرتا ہوا آگے بڑھا تو نور نے دانت پیس کر اسے دیکھا۔ اس کی تو ساری خوشی ہی اس شخص نے ہوا کر دی تھی۔ نور منہ بناتی جلدی سے چل کر اس کے ساتھ ہوئی۔ وہ دونوں خاموشی سے آگے بڑھ رہے تھے جب نور کے پاؤں کے نیچے پتھر آیا۔ اس کا پاؤں مڑا اور ہیلز کی وجہ سے وہ لڑکھڑا کر گرنے کو تھی جب شہریار نے اسے تھام لیا۔ نور نے سنبھلنے کے لیے اس کا بازو سختی سے تھام لیا تھا۔ شکر خدا کا میں بچ کے گرنے سے۔ نور نے بچ جانے پر شکر ادا کیا تو شہریار نے سختی سے اسے دیکھ کر کہا، تم دیکھ کر نہیں چل سکتی کیا؟ میں دیکھ کر ہی تو چل رہی ہوں، اب اگر پتھر آ گیا پاؤں کے نیچے تو اس میں میری کیا غلطی؟ نور نے تب کر اسے دیکھتے ہوئے کہا، پھر سنبھل کر پیچھے ہو کر کھڑی ہوئی۔ شہریار نے سر جھکا کر اس کے پاؤں کو دیکھا۔ اتنی اونچی ہیلز دے کر وہ بول پڑا، تم اور تمہاری فیشن، اللہ ہی معاف کرے، کوئی سیدھا کام نہیں ہوتا تم سے۔ وہ جھنجھلا کر بولا تھا۔ اس کی بات پر نور سے گھورنے لگی۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے شہریار نے پوچھا، کیا تم چل سکتی ہو؟ جی چل سکتی ہوں، شکر اللہ کا، میں لنگڑی نہیں ہوں ورنہ آپ تو مجھے یہیں پھینک کر چلے آتے۔ وہ غصے میں کہتی آگے بڑھ گئی تو شہریار نے خاموشی سے اس کی پشت کو دیکھا اور پھر آگے بڑھا۔ وہ لوگ شادی والے گھر پہنچے تو وہاں خوب ہنگامہ لگا تھا۔ میوزک، ہنسی، خوشبو چار سو بکھری تھی۔ نور نے وہاں پہنچ کر سب سے پہلے آبی کو ٹھنڈا کیا کہ وہ لوگ کیوں اسے اس جن کے ساتھ اکیلا چھوڑ کر آئے تھے، جبکہ آبی تو اس کی باتوں پر ہنستی رہی۔ مہندی کا فنکشن انہوں نے خوب انجوائے کیا تھا۔ واپسی پر اسما کا بھائی انہیں باہر تک چھوڑنے آیا، اس کے ساتھ اس کا کوئی کزن بھی تھا۔ شہریار ان سے مل رہا تھا جب اس کے کزن کی نظریں اس نے ماہ نور کے چہرے پر دیکھی جو کچھ فاصلے پر کھڑی آبی کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے ہنس رہی تھی۔ داور بھی ان کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ اس شخص کی نظریں نور کے چہرے پر دیکھ کر شہریار کو خوب سارا غصہ آیا۔
اس نے اس شخص کو گھورا تو وہ شرمندگی سے سر جھکا گیا تھا۔ شہریار دانت پیسا وہاں سے ہٹ کر ان کی طرف آیا اور سنجیدگی سے ان تینوں سے کہا، چلو اب۔ راستے بھر میں ان دونوں کی سرگوشیاں جاری تھی۔ نور کی مدھم ہنسی پر وہ ایک دم رک کر اس کی طرف پلٹا اور بولا، یہ کیا تم ہر وقت ہنستی رہتی ہو؟ لوگ تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، اب چپ کر کے چلو۔ وہ آہستہ آواز میں غصے سے بولا تو وہ تینوں حیران ہوئے۔ گلی میں ان کے علاوہ تو کوئی نہیں تھا، پر پھر شہریار کو کس کی متوجہ ہونے کا خطرہ تھا؟ وہ اپنی بات کہہ کر آگے بڑھ گیا، جبکہ وہ تینوں حیران سے کھڑے رہ گئے۔ پتہ نہیں ان کو کیا مسئلہ ہے مجھ سے، ہر وقت بس ڈانٹتے رہتے ہیں۔ نور منہ بسور کر بڑبڑا کر بولی، اچھا نور چھوڑو اب چلو بھی۔ داوے نے انہیں چلنے کا اشارہ کیا تو وہ دونوں تیزی سے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ حویلی پہنچ کر شہریار جان اور خان بابا سے مل کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے وہ منظر ہٹ نہیں رہا تھا جب وہ شخص اتنے مگن انداز میں ماہنور کو گھور رہا تھا۔ اس کا دل جلنے لگا۔ اس نے کمرہ لاک کیا اور پھر واش روم کی طرف بڑھا اور شاور کھول کر ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑا ہو گیا تاکہ اس کے جلتے دل کو کچھ سکون ملے۔ وہ ماہنور سے بے رخی برتتا تھا، اس سے دور بھاگتا تھا، پر اسے یہ بات بھی گوارا نہ تھی کہ اس لڑکی کو کوئی اور دیکھے، کسی اور کی نگاہ میں اس کی صورت ہو۔ یہ بات اس کا دل ہرگز برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ہاسپٹل کے سرد ماحول میں وہ لوگ بت کی مانند بیٹھے تھے۔ تابین کو یہاں لے کر آئے ہوئے صبح سے شام ہو گئی تھی۔ ڈاکٹرز نے اس کی جان تو بچا لی تھی، پر بہت سارا خون بہہ جانے کی وجہ سے ابھی بھی خطرہ تھا کہ وہ ہوش میں آتی ہے کہ نہیں، اس لیے اسے ابھی تک ICU میں ہی رکھا گیا تھا۔ امتل اور حسن افندی بیٹی کی ٹھیک ہو جانے کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ اللہ نے اسے چند سانسیں اور دی تھی، پر خطرہ ابھی تک ٹلا نہیں تھا۔ رات کے سائے پھیل رہے تھے جب انہیں بتایا گیا کہ تابین اب خطرے سے باہر ہے۔ اسے روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ وہ دونوں خدا کا شکر ادا کرتے کمرے کی طرف بڑھے۔ تابین دواؤں کے زیر اثر نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ اسے خون کی ڈرپ لگی تھی اور اس کی رنگت بالکل زرد ہو چکی تھی۔ امتل افندی آنسو بہاتی تیزی سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ میری لاڈلی بیٹی۔ انہوں نے جھک کر تابین کی سرد پیشانی چومی تو حسن افندی نے بھی آگے بڑھ کر اس کے پیشانی پر بوسہ دیا۔ تابین کو ٹھیک دیکھ کر ان کے دل کی گہرائیوں میں سکون اتر آیا تھا۔ کچھ تابین کے لیے اور کچھ نازلی کے لیے وہ امتل افندی کی باتوں سے ڈر گئے تھے۔ اگر تابین کو کچھ ہو جاتا تو وہ عورت نازلی کے ساتھ بھی کچھ کر گزرتی۔ امتل افندی تھکی سی بیڈ کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ دونوں نے صبح سے ایک نوالا بھی منہ میں نہیں ڈالا تھا۔ اب امتل افندی کو کچھ پرسکون ہوئی تو بھوک کا احساس ہونے لگا۔ حسن کچھ کھانے کے لیے ہلا دے، میرے جسم میں تو بالکل جان نہیں بچی۔ ان کی بات پر حسن افندی سر ہلاتے کمرے سے باہر نکلے۔ امتل افندی خاموشی سے تابین کا چہرہ دیکھتی، اس کا ہاتھ تھام کر اسے سہلانے لگی تھی۔ ناظری نے آہستہ سے اپنی دکھتی آنکھیں کھولی تھی۔ کتنے ہی پل وہ چھت کو گھورتی رہی اور پھر پلکیں جھپک کر نظریں سامنے دیوار پر ڈالی۔ کمرہ نیند اندھیرے میں ڈوبا تھا اور وہاں مکمل خاموشی تھی۔ ناظری نے بائیں طرف رخ پھیر کر دیکھا، وہ جگہ خالی تھی۔ کھڑکی کے آگے پردے کھینچے تھے۔ اس کا دماغ سن سا تھا، اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ کہاں ہے۔ اس نے آنکھیں زور سے بند کر کے کھولی، جیسے ان کے سامنے چھائی ہوئی دھند کو ہٹانا چاہا۔ پھر سر گھما کر دائیں طرف دیکھا تو اس کی نظریں ٹھہر سی گئی۔ دیوار کے ساتھ رکھے صوفے پر وہ سویا ہوا تھا۔ سر کے نیچے کوٹ فولڈ ہوا رکھا تھا۔ لمبا چوڑا وجود مشکل سے صوفے پر پورا آ رہا تھا۔ وہ جب نازلی کے لیے چیزیں لے کر واپس لوٹا تھا تب اس نے گل جان اور چھوٹی پٹھانی کو اسفی کے ساتھ اپنے گھر بھیج دیا تھا۔ پھر وہ نازلی کے پاس بیٹھا رہا۔ اس نے سارا دن کچھ نہیں کھایا تھا اور نہ ہی اسے کھانے کی ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ اسے بس نازلی کی فکر تھی، پر وہ تھی کہ نیلی آنکھیں بند کیے لیٹی اس کے حال سے بے خبر تھی۔ رات کی سیاہی بھیلی تو وہ بوجھل دل کے ساتھ کمرے سے نکل کر باہر لان کی کھلی فضا میں آیا تھا۔ آج اس نے کافی وقت بعد سگریٹ جلایا تھا تاکہ اپنے اندر جمع گھٹن کو کچھ کم کر سکے۔ اپنی سوچوں میں گم وہ کتنے سگریٹ پھونک گیا تھا، پر دل کی گھٹن کم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ اس سرد رات میں وہ کتنے ہی پل وہاں کھڑا آسمان کو دیکھتا رہا۔ پھر جب واپس روم میں آیا تو اس گڑیا کو اسی پوزیشن میں اس نے پایا تھا۔ آہستہ سے قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا، جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور پھر کتنے ہی دیر اس کے مرجھائے چہرے کو دیکھتا رہا۔ نازلی کے سیاہ بالوں میں ہاتھ پھیر کر سیدھا ہوا اور پھر پلٹ کر صوفے تک آیا اور کوٹ اتار کر طے کر کے صوفے کی ایک طرف رکھا اور پھر تھکا سا وہاں لیٹ کر فکر مندی سے نازلی کو دیکھنے لگا۔
اس کا بھی سونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، پر اس چہرے کو آنکھوں میں بسا کر نہ جانے کب اس کی سیاہ آنکھیں بھاری ہوتی چلی گئی۔ نازلی بنا پلک کے جھپکے اس شخص کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی نازلی کے دماغ میں آہستہ آہستہ گزرے لمحے زندہ ہونے لگے۔ وہ درد، وہ تکلیف، سب کچھ اسے یاد آنے لگا۔ بابا جان کو اس پر ہاتھ اٹھانا، اس سے ہر رشتہ توڑ لینا، امتلا فندی کا بھری محفل میں اس پر اور اس کی ماں پر کیچڑ اچھالنا، اور لوگوں کی عجیب بولتی نگاہیں، تمام باتیں اس کے ذہن میں گھومنے لگی۔ وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ وہ اس شخص کی نظروں سے اتنی دور چلی جانا چاہتی تھی کہ اسے کبھی ڈھونڈ نہ پاتا۔ ہاں، ایک ہی ایسی جگہ تھی جہاں وہ اس شخص سے بھاگ کر جا سکتی تھی، اور وہ تھی موت۔ اور اب وہ زندہ رہ کر کرتی بھی کیا؟ کس کے لیے زندہ رہتی؟ اس کے اپنوں نے تو اس سے منہ موڑ لیا تھا، پھر وہ اس بھری دنیا میں کس کے سہارے جیتی؟ جو شخص اس کا سہارا بنا تھا، اس کا ساتھ اسے قبول نہ تھا، وہی تو اس کے اس حال کی وجہ بنا تھا۔ وہ شخص اپنی محبت میں اسے بدنام کر گیا تھا، اس کا ساری دنیا کے سامنے تماشا بنا دیا تھا، اور اب وہ خود کس قدر پرسکون ہو کر سو رہا تھا۔ اپنی نم آنکھیں ہاشم کے خوبصورت چہرے سے ہٹا کر وہ اٹھ کر بیٹھنے لگی، پر ڈرپ لگی ہونے کی وجہ سے بازو سے درد کی لہریں اٹھی تھی۔ اس نے سختی سے اپنے لب بھیج کر خود کو چیخنے سے روکا تھا، پھر آہستہ سے کسی طرح اٹھ کر بیٹھی اور بے خبر سوئے ہاشم پر ایک نظر ڈالی۔ اس شخص کو بنا جگائے اس نے یہاں سے نکلنا تھا۔ وہ آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نیلی آنکھوں میں ہاشم کے لیے بس نفرت ہی نفرت تھی۔ اس نفرت نے اسے ایسا جنون بخشا تھا کہ وہ ڈرپوک سی نازلی آج ایسا قدم اٹھانے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس شخص نے اسے پانے کے لیے یہ سب کیا تھا نا، پر کیا ہی وہ منظر ہوگا جب وہ اسے پا لینے کے باوجود بھی کھو دے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تب اس شخص کو احساس ہوگا کہ اس کی وجہ سے کتنی اذیت سے گزری تھی، کہ اس نے موت کو گلے لگا لیا۔ تب اسے احساس ہوگا کہ کسی اپنے کو کھو دینا کتنا دردناک ہوتا ہے۔ انسان سانس لینا چاہتا ہے، پر ہر سانس بوجھ بن جاتی ہے۔ کل سے آج تک وہ مر مر کر جی رہی تھی، تو کیوں نہ وہ ایک ہی بار مر جاتی؟ ہاشم خان کی موجودگی میں وہ اسی ہاسپٹل کی بلڈنگ سے کود کر اپنی جان دے دیتی۔ یہی اس شخص سے اس کا انتقام ہوتا۔ اس نے تلخی سے سوچ کر نیلی آنکھیں اس کے چہرے سے ہٹا کر اپنے بازو کو دیکھا، جہاں سوئی اس کے بازو میں لگی تھی۔ دوسرا ہاتھ بازو کی طرف بڑھا کر اس نے آنکھیں زور سے بینچی اور پھر سوئی کو کھینچ کر باہر نکالا، جس کی وجہ سے بازو سے ننھی خون کی بوندیں نکلنے لگی۔ درد کی شدت سے اس نے اپنے لب دانتوں میں دبا لیے تھے۔ کتنے ہی پل اسی پوزیشن میں بیٹھی رہی، پھر اپنے اوپر سے چادر اتاری، اپنے بال سمیٹ کر پیچھے کیے، ہاشم کی دی ہوئی کالی شال اپنے سر پر اوڑھ کر اچھے سے اپنے گرد لپیٹی، پھر بیڈ سے نیچے اتری۔ اتنے وقت لیٹے رہنے سے اس کی ٹانگیں شل ہو گئی تھی، وہ اس کا بوجھ نہیں اٹھا پائی تھی۔ وہ گرنے کو تھی جب جلدی سے ہاتھ بڑھا کر اس نے سائڈ ٹیبل کو تھام کر سہارا لیا۔ اس کا ہاتھ لگنے سے اس پر رکھی چیزیں زمین پر گر گئی تھی، اور چیزیں گرنے سے کمرے میں اچانک شور برپا ہوا۔ نازلی نے دانت پیس کر آنکھیں سختی سے بند کر کے کھول لی، اور پھر جلدی سے گردن پھیر کر ہاشم کی طرف دیکھا۔ شور کی آواز پر ہاشم کی آنکھیں جھٹ سے کھل گئی تھی۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھا تھا، سامنے ہی کچھ فاصلے پر نازلی کو کھڑا دیکھ کر جلدی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھا، جبکہ نازلی کا دل چاہا کہ ابھی اس شخص کی آنکھوں کے سامنے سے کسی بھی طرح وہ غائب ہو جائے، پر ایسا ہونا ناممکن تھا۔ ہاشم نے آگے بڑھ کر اسے تھاما اور بولا، کیا ہوا؟ کیا تمہیں کہیں درد ہو رہا ہے؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا تو نازلی نے اس کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا، نہیں، کچھ نہیں ہوا مجھے۔ ہاشم نے اسے تھام کر بیڈ پر بٹھایا۔ تمہیں کچھ چاہیے تھا کیا؟ مجھے جگا دیتی۔ ہاشم نے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے پوچھا، پر وہ غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک گئی۔ اس کے چہرے پر بیزاری ہی بیزاری تھی۔ اس شخص کی وجہ سے اس کا سارا پلان فلاپ ہو گیا تھا۔ وہ تو ایسا اس کے پیچھے پڑا تھا کہ اب تو شاید اسے چین سے مرنے بھی نہیں دے گا۔ نہیں، کچھ نہیں چاہیے مجھے، وہ سر جھکا کر جھنجھلا کر بولی۔ ہاشم نے بغور اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس کا انداز ہاشم کو بہت عجیب سے لگا۔ اس کی زرد صورت دیکھ کر اسے بہت کچھ کھٹکنے لگا تھا۔ پھر تم کہاں جا رہی تھی؟ بتاؤ مجھے، اب کی بار اس نے سختی سے پوچھا۔ اس کے سوال پر نازلی اپنے لب چبانے لگی۔ اس کے چہرے پر پسینہ آ گیا تھا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے؟ کہاں جا رہی تھی تم نازلی ہاشم خان؟ وہ مدھم آواز میں غصے سے بولا۔ نازلی نے غصے سے لال آنکھیں اٹھا کر اپنے سامنے کھڑے اس شخص کو گھورا اور بولی، میں مرنے جا رہی تھی، سن لیا آپ نے؟ میں اپنی اس جہنم بنی زندگی کا خاتمہ کرنے جا رہی تھی، صرف اور صرف آپ کی وجہ سے۔
وہ نہایت آہستہ آواز میں گھررا کر بولی تھی۔ اس کا وجود کانپنے لگا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہو گئے تھے۔ اس کی بات پر ہاشم کے دل کی دھڑکن ٹھہر سی گئی۔ سیاہ آنکھیں ان نیلی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بیوقوف لڑکی کیا کرنے جا رہی تھی؟ اگر ان چیزوں کو گرنے سے اس کی آنکھ نہ کھلتی تو وہ لڑکی کیا کر گزرتی؟ وہ بے خبر سویا رہتا اور وہ اپنی جان گنوا بیٹھتی۔ اگر ایسا ہو جاتا تو کیا پھر وہ جی پاتا؟ کیا وہ ساری زندگی خود کو معاف کر پاتا کہ اس کی موجودگی میں وہ لڑکی ایسا کر گزری اور وہ بے خبر سوتا رہا؟ اگر ایسا ہوتا تو وہ واقعی جیتے جی مر جاتا۔ اسے کچھ پل کی دوری کا خیال اسے اندھیروں میں گھیر لیتا تھا، پھر یہاں تو وہ اپنی جان لینے کی بات کر رہی تھی، ہمیشہ کے لیے اسے دور ہونا چاہتی تھی۔ بھلا وہ یہ بات کہاں برداشت کر سکتا تھا؟ وہ لڑکی ایسی بیوقوفی آگے بھی کر سکتی تھی، پر وہ ایسا نہیں ہونے دے گا۔ تو تم مرنے جا رہی تھی؟ ہاں بالکل۔ کیا چھوڑا ہے آپ نے میری زندگی میں کہ میں زندہ رہوں؟ میرے بابا، میری بہن جن سے مجھے بے پناہ محبت ہے، انہیں چھین لیا نا آپ نے مجھ سے۔ پھر میں کس کے لیے جیوں؟ کس کے لیے میں آگ پر چلوں؟ ان کے بغیر تو میرا جینا کس کام کا ہے؟ نازلی جنونی مگر نم آواز میں بول رہی تھی۔ ان سب نے اسے بھی اپنے جیسا بنا دیا تھا کہ آج اس معصوم لڑکی کو یہ نفرت، یہ جنون اس حد تک لے آیا کہ وہ اپنی جان لینے کا سوچنے لگی تھی۔ تم آج کے بعد ایسا کچھ کرنے کا سوچو گے بھی نہیں، سمجھی تم؟ اس کی باتوں کو اگنور کر کے ہاشم نے اپنے سخت لہجے میں کو کسی حد تک نرم کرتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ اس کی بات کے جواب میں نازلی نے تلخی سے مسکرائی اور کہا، میں ہر بار ایسا ہی کروں گی۔ میں آج تو ناکام ہوئی، پر میں ہار نہیں مانوں گی۔ میں پھر کوشش کروں گی اور تب آپ مجھے بچا نہیں پائیں گے، سمجھے آپ؟ وہ چیختے ہوئے بولی اور اس کی بات پر ہاشم نے ضبط سے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ اگلی پر اس نے تھوڑا سا نیچے جھک کر اپنا مضبوط ہاتھ نازلی کے سر کے پیچھے رکھا، اس کا چہرہ اپنے چہرے کے بالکل قریب کیا۔ اس کی سیاہ غصے سے بھری آنکھیں ان نم نیلی آنکھوں کو گھور رہی تھی۔ اس کے اچانک اس قدر قریب ہونے پر نازلی ڈر کے مارے جم سی گئی تھی۔ وہ بت بنی بیٹھی تھی جب اس کی مدھم اور گمبھیر آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اگر تمہیں دوبارہ ایسی بیوقوفی کرنے کا سوچا بھی تو جن اپنوں کو تم عارضی طور پر کھو کر تم آنسو بہا رہی ہو نا، انہیں تم ہمیشہ کے لیے کھو دو گی۔ تمہاری قسم، انہیں میں زمین میں زندہ گاڑ دوں گا اگر تم نے خود کو ذرا سا بھی نقصان پہنچایا۔ سمجھ گئی نا تم؟ وہ سرد نگاہوں سے اسے دیکھتا ہوئے چبا چبا کر بول رہا تھا۔ نازلی کی آنکھوں میں خوف ہی خوف پھیل گیا۔ وہ بنا پلکے جھپکائے اس کی سانسوں میں دیکھ رہی تھی۔ تمہیں پانے کے لیے میں نے اتنا کچھ کیا ہے، دنیا کی پرواہ تک نہیں کی، بس تمہیں چاہا اور اتنا چاہا کہ انتہا کر دی۔ تمہارے علاوہ کسی دوسرے کا نہیں سوچا میں نے، اور تم سوچتی ہو کہ تم مجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جاؤ گی، پر تم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ کیا میں تمہیں اتنی آسانی سے خود سے جدا ہونے دوں گا؟ وہ مدھم سے لہجے میں اس سے پوچھنے لگا، مگر جواب میں وہ کچھ نہ بولی۔ میں ایسا بالکل نہیں ہونے دوں گا نازلی ہاشم خان، اور یہ بات تم اپنے دل اور دماغ میں ہمیشہ کے لیے بٹھا لو۔ تمہاری قسم کھائی ہے میں نے، اور تم میرے عشق سے واقف تو ہو۔ تمہاری جھوٹی قسم تو میں بالکل بھی نہیں کھا سکتا۔ تو کچھ بھی کرنے سے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ ہاشم خان اپنے ارادوں کا بہت پکا ہے، وہ جو کہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ اسے دھمکی دیتا اس کی پتھرائی آنکھوں کو وہ اب دیکھنے لگا تھا۔ پھر اسے دیکھتے اپنا چہرہ تھوڑا نیچے کر کے اس کے گال پر اس نے بوسہ دیا۔ اس کی اس حرکت پر نازلی کی روح تک کانپ اٹھی۔ ہاشم نے تھوڑا پیچھے ہو کر اس کی خوف سے پھیلی آنکھوں کو دیکھا۔ چلو اب آرام کرو مسز ہاشم۔ دوسرے ہاتھ سے اس کا گال تھپک کر کہتا وہ ہاتھ پیچھے کرتا سیدھا ہوا، جبکہ نازلی برف سی بنی بیٹھی رہی۔ ہاشم نے کتنے ہی پر اسے اسی پوزیشن میں بیٹھے دیکھا تو اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس کو اپنی طرف بڑھتے ہاتھ دے کر نازلی کے بے جان وجود میں جان پڑی۔ وہ جھٹکے سے بیڈ پر اٹھی اور پھر ہاشم کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پوری قوت سے پیچھے دھکیلا۔ ہاتھ مت لگائیے گا مجھے آج کے بعد، وہ روتے ہوئے چبا کر بولی۔ تو ہاشم نے کہا، تو ٹھیک ہے نا، پھر خود ہی تم لیٹ جاؤ، مجھے یہ زحمت کرنی ہی نہیں پڑے گی۔ ہاشم نے بھی غصے سے کہا۔ اگر وہ اس وقت نرمی سے بات کر لیتا تو وہ اس کی بات ہرگز نہ مانتی، اس لیے اس نے اپنے لہجے کو سخت بنایا تھا۔ نازلی نے خوف اور نفرت کی ملی جلی کیفیت سے اسے دیکھا اور پھر منہ پر ہاتھ رکھ کر روتی ہوئی بیڈ پر لیٹی، چادر کھینچ کر اپنے اوپر ڈالی اور پھر دوسری طرف مڑ کر وہ آنسو بہانے لگی۔ ہاشم نے اس کو دیکھا اور پھر پلٹ کر وہ بھی صوفے پر جا بیٹھا۔ اسے اس وقت سگریٹ پینے کی شدید طلب ہو رہی تھی، پر وہ ہاسپٹل کے اندر نہیں پی سکتا تھا۔ اسے وحشت سی ہونے لگی۔ اسے ہاتھ بڑھا کر شرٹ کے اوپری بٹن 2 کھولے اور پھر نیم دراز ہو کر ضبط سے لال ہوتی سیاہ آنکھوں سے چھت کو گھورنے لگا۔
ناظری کی بات کو سوچ کر اب بھی اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ اگر اس کی آنکھ نہ کھلتی تو نہ جانے وہ بیوقوف لڑکی کیا کر گزرتی۔ ہاشم کو آج پہلی بار اس سے سخت لہجے میں بات کر کے پچھتاوا نہیں ہوا تھا۔ اگر آج وہ اس سے سخت الفاظ میں نہ سمجھاتا تو وہ پھر کسی بیوقوفی کا بھی دوبارہ بھی پھر سوچتی۔ آج کی دھمکی کے بعد وہ جانتا تھا کہ اب وہ ایسا کچھ نہیں کرے گی۔ اسے عارضی طور پر کھو دینے کی سوچ ہاشم خان کی سانسیں بند کر دینے کے لیے کافی تھی، پھر وہ اسے ہمیشہ کے لیے کیسے کھو دیتا؟ وہ بھلا کیسے اپنی زندگی کو موت کے حوالے ہونے دیتا؟ وہ غم و غصے سے لیٹا ہوا سوچ رہا تھا، اور دوسری طرف اس کی باتوں کو سوچ کر بیڈ پر بیٹھی نازلی آہستہ آواز میں رو رہی تھی۔ اپنے گال پر رکھے ہاتھ کبھی اس کی جسارت کو سوچ کر آنسو بہاتی تو کبھی اس کی اس قدر خطرناک دھمکی پر روتی۔ اس کی قسمت میں تو جیسے آنسو ہی آنسو لکھے تھے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ وہ جتنے آنسو بہاتی تھی اس سے دگنے آنسو اس کی پلکوں کے پیچھے چھپے ہوتے جو ہر وقت بہنے کے لیے بےتاب ہوتے۔ اس کے آنسو کے خزانے میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ اس معاملے میں وہ ہمیشہ امیر ہی رہی تھی۔ ہاشم کی دل دہلا دینے والی باتوں پر نازلی کی روح فنا ہونے لگی۔ اس نے اس کی قسم کھائی تھی اور وہ شخص واقعی کبھی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا تھا، یہ بات وہ اچھے سے جانتی تھی۔ اس شخص نے اس کی آزادی کی آخری راہ بھی بند کر ڈالی تھی۔ اب اسے اس جہنم میں جینا ہوگا اور ہر حال میں اس شخص کے ساتھ رہنا ہوگا، کیونکہ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی دوسرا رستہ نہ تھا۔ پر وہ اللہ سے دعا تو کر سکتی تھی نا کہ وہ اسے قدرتی موت جلدی دے دے تاکہ اس کی جان اس عذاب سے چھوٹ جاتی۔ ہاں وہ ایسا تو کر سکتی تھی نا۔ تبھی وہ دل ہی دل میں خدا سے موت کی دعا مانگنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ غلط کر رہی ہے، کیونکہ زندگی اللہ کی دی ہوئی سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس کے لیے زندگی نعمت کی جگہ اب زحمت بن چکی تھی۔ ان دنیا والوں نے اسے زندہ رہنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ وہ تنگ آ چکی تھی اس مسلسل عذاب سے، وہ بہت تھک چکی تھی۔ اب وہ بس سے سکون سے سو جانا چاہتی تھی۔ وہ کسی ایسی دنیا میں جانا چاہتی تھی جہاں اس کے ساتھ کوئی کھیل کھیل نہ سکے، جہاں اسے دنیا والوں کی باتیں پل پل نہ مارے، جہاں کوئی جمال آغا، کوئی امتل افندی، کوئی ہاشم خان نہ ہو۔ یہی سب سوچتے اس کی آنسو بہاتی آنکھیں آہستہ آہستہ بوجھل ہونے لگی۔ وہ روتے روتے سو چکی تھی۔ ایک آنسو پلکوں پر ہی اٹکا رہ گیا، اتنا رونے سے اس کا چہرہ گلابی ہو گیا تھا۔ ہاشم گہری سانسوں کی آواز پر سیدھا ہو بیٹھا، چہرے پر ہاتھ پھیر کر جیسے اس نے اپنی تھکان دور کرنی چاہی، اور پھر گہری سانس کھینچ کر آہستہ سے اٹھ کر نازلی تک آیا۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر اس نے ہاتھ بڑھایا اور پھر اس کی پلکوں پر ٹھہرا ایک آخری آنسو اپنی انگلی کے پور سے چن لیا۔ کتنے ہی پل اس شفاف موتی کو مگن سے دیکھتا رہا، اور پھر جیب سے رومال نکال کر اس شفاف قطرے کو رومال میں جذب کیا، اپنے رومال کو کسی قیمتی چیز کی طرح واپس جیب میں ڈالا، اور پھر آہستہ سے نازلی کا بازو تھام کر اسے سیدھا کیا۔ اس کے بازو سے خون بہہ رہا تھا۔ سائڈ ٹیبل سے روئی لے کر وہ خون کی بوندیں صاف کرنے لگا، پھر خون صاف کر کے اسے بینڈیج لے کر بازو پر لگایا، اور پھر اس کا بازو چادر کے اندر کر کے اس کے اوپر چادر ٹھیک کی۔ کچھ پل اسے دیکھتا رہا اور پھر خاموشی سے واپس اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ جب جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد اس کی نیند ہی اڑ گئی تھی۔ وہ خاموش نگاہوں سے بیڈ پر لیٹی اس گڑیا کو دیکھتا رہا جو اس سے منہ موڑ کر لیٹی تھی۔ ہاشم کو ڈر تھا کہ ادھر اگر اس نے آنکھ لگائی تو ادھر کہیں وہ لڑکی پھر اٹھ کر کوئی بیوقوفی نہ کر بیٹھے۔ اسی ڈر میں آج اس کی باقی کی رات جاگتے ہوئے گزرنے والی تھی۔